بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرحت و مسرت اور رفاقت و یکجائی کے 2 سال بیت چکے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر جب 6 سال کی عمر کو پہنچے تو والدہ محترمہ کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو اس کے والد کی قبر پر لے جاؤں۔ بس آپ نے یہ دل میں تہیہ کیا اور حضرت ایمن رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر یثرب کے دشوار گزار اور طویل سفر پر روانہ ہو گئیں۔ 2 اونٹوں پر سفر طے کرتے ہوئے بالآخر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال پہنچیں، جہاں آپ نے دارالنابغہ میں قیام فرمایا۔ وہیں حضور نے اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر حاضری دی اور وہاں ننیال کے رشتہ داروں سے ملاقاتیں فرمائی۔ یہیں بنو عدی بن النجار کا ایک تالاب تھا، جہاں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیراکی فرمایا کرتے تھے، یعنی عسکری تربیت کا ایک مرحلہ تھا جو آپ نے یہاں مکمل فرمایا۔ محدثین کرام نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ایک عرصہ بعد جب حضور یہاں دوبارہ تشریف لائے تو آپ وہ حالات بیان فرماتے تھے کہ جو یہاں آپ کو پیش آئے تھے، یعنی آپ نے فرمایا، امی جان نے یہاں قیام فرمایا تھا اور میں بنو عدی کے تالاب میں تیراکی کیا کرتا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے یہاں تقریباً 1 ماہ قیام فرمایا۔ آپ کچھ اور یہاں رہنا چاہتی تھیں، مگر وہاں کچھ ایسے حالات و واقعات پیش آئے کہ جن کی وجہ سے آپ کو مجبوراً جلد واپس لوٹنا پڑا۔ چنانچہ امام ابو نعیم علیہ رحمہ نے دلائل میں نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود بیان فرماتے ہیں کہ یہاں قیام کے دوران ایک یہودی تھا جو بار بار یہاں آتا جاتا اور مجھے غور سے دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر ایک دن اس نے مجھ سے سوال کیا، اے بچے، تیرا نام کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، احمد۔ بس اس نے میری پشت دیکھی تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، یہ بچہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ میرے ماموں کے پاس آیا اور انہیں بھی وہی کہنے لگا۔ میرے ماموں نے میری امی جان سے یہ بات کی تو آپ کو سخت فکر لاحق ہو گئی اور انہوں نے مدینہ سے واپس لوٹنے کا ارادہ کر لیا۔ بنی نجار میں ہی قیام کے دوران حضرت ایمن فرماتی ہیں، ایک دن 2 یہودی دوپہر کے وقت میرے پاس آئے اور ایک نے کہا، ذرا احمد کو باہر لاؤ۔ میں حضور کو لے کر باہر آئی تو انہوں نے آپ کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور نشانیاں تلاش کرتے رہے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، یہ بچہ اس امت کا نبی ہے اور یہ یعنی مدینہ اس کا دارالہجرت ہوگا۔ حضرت ایمن نے جب یہ واقعہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گوش گزار کیا تو حضرت آمنہ نے یہود کے فتنہ و شر کے پیش نظر مزید یہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں سے واپس مکہ روانہ ہو گئیں۔ مگر یہاں قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ابوا پر پہنچیں تو شدید علیل ہو گئیں۔ بڑھتی ہوئی بیماری کی شدت دیکھی تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو یہ یقین ہو گیا کہ اب وقت آخر ہے۔ آپ کو اور کوئی فکر نہ تھی مگر اپنے 6 سال کے معصوم لخت جگر کا پریشان چہرہ صدمے سے دوچار کر رہا تھا۔ امام ابو نعیم نقل کرتے ہیں، جب حضرت آمنہ کا وقت وفات قریب آیا تو رحمت 2 جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان معصومیت کے ساتھ اپنی والدہ ماجدہ کے سرحانے تشریف فرما تھے۔ حضرت آمنہ نے معصوم لخت جگر کے ماہتاب نما چہرے پر پیار بھری نگاہ ڈالی اور یہ اشعار پڑھے، اے میرے بیٹے، اللہ تجھے برکت دے، اے اس عظیم باپ کے فرزند جس نے بادشاہ حقیقی اور منعم کائنات کی عنایت و مہربانی سے
زبردست موت کے آہنی چنگل سے نجات حاصل کی۔ چنانچہ جس روز قرآن اندازی ہوئی تو ان کے بدلے 100 چرنے والے اونٹ قربان کیے گئے۔ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خواب میں نے دیکھے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ تو جلیل و کریم رب تعالی کی طرف سے نبی بن کر مخلوق کی طرف مبعوث ہونے والا ہے۔ تو حق و صداقت اور اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور اسلام کی روشنی کے ساتھ حرم اور غیر حرم کے تمام علاقوں کی طرف مبعوث ہوگا۔ پوری قوم بتوں کی پرستش اور ان کی محبت میں گرفتار ہے، لیکن اللہ پاک نے تجھے ان خرافات سے روک دیا ہے کہ آپ ان بت پرستوں سے دوستی نہ کریں۔ پھر آپ نے فرمایا، ہر زندہ کو موت آئے گی، ہر نیا پرانا ہوگا اور ہر بڑا فنا ہوگا۔ اب میں تو مر رہی ہوں لیکن میرا ذکر دنیا میں باقی رہے گا، کیونکہ میں ایک ایسے بچے کو جنم دے چلی جو سراپائے طہارت ہے۔ یہ آپ کے آخری الفاظ تھے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی سانس اکھڑنا شروع ہو گئی اور اگلے ہی لمحے آپ اس دار فانی سے رحلت فرما گئیں۔ آج کونین کے لیے رحمت بن کر آنے والے پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم الابوین یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے یتیم ہو گئے تھے۔ آپ نے والد گرامی کی شفقت تو نہ دیکھی تھی، بلکہ جب پہلی بار ان کی قبر ہی دیکھی تھی کہ اسی سفر میں والدہ بھی قبر میں آرام فرما گئی۔ اب حضرت ایمن اکیلی حضور کے ساتھ تھی۔ آپ کبھی معصوم کے حسین چمکتے ہوئے چہرے سے آنسو پونچھتی تو کبھی انگلی پکڑ کر حضرت آمنہ کی قبر پر لاتی۔ وہ کیسا دردناک دن ہوگا! حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا حال کیا ہوگا، یہ اللہ رب العالمین یا اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی تجہیز و تکفین کے مکمل حالات مستند کتب میں نہیں ملتے، مگر آپ کی قبر اطہر کا مقام ابوا ہے، جو کہ مقام مستورہ سے صحرا کی جانب قریباً 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسی پر کثیر مورخین کا اتفاق ہے۔ ابن سعد علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، عمرہ حدیبیہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابوا پہنچے تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی ہے۔ یہ فرما کر آپ قبر اطہر کے پاس ہوئے، اسے درست کیا، صفائی ستھرائی کی اور رو دیے۔ وہاں موجود صحابہ کرام بھی آپ کو روتا دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکے اور رونے لگے۔ کسی نے جب پوچھا کہ آپ گریہ کرتے ہیں تو فرمایا، مجھ پر ان کی رحمت و محبت چھا گئی تھی تو میں اس لیے رو دیا۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔